مجھے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی، قرآن کریم مقدس کلام کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک کلام اس لیے دیا کہ مسلمان اس پر عمل کریں، لیکن قیامت کے دن جو ہے نا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ کریں گے۔ جو حضرات جو مسلمان قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور چھوٹے بچے پر شفقت کرنی چاہیے، یہ بھی ہمارے سرمایہ ہے، نہ سمجھ ہوتے بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمارے کرام انشاءاللہ آپ سب جانیں گے۔ ایک دو بات آپ قیامت کے دن نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا چھوڑ دیا تھا۔ اب چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ کس طرح چھوڑا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائی، کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات آئی تھی کہ شفا والی، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا، باطنی بیماریوں سے بھی شفا۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ کہ میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ظاہری طور پر بھی اس سے شفا لینے کو چھوڑا اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر یہ کہ جب یہ بیمار ہوتے تھے تو قرآن کریم سے شفا حاصل نہیں کرتے تھے، دم نہیں کرتے تھے، دم کیا ہوا پانی نہیں پیتے تھے۔ قرآن کریم میں جو شفا والی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، انجیر کا ذکر کیا ہے، زیتون کا ذکر کیا ہے، شہد کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جو شفا والی چیزیں اور قرآن کریم کو ظاہری شفا کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ مہجورہ یعنی چھوڑنے کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں یا اللہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا نماز پڑھے، یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ یتیم کا مال ظلمت کھاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اپنے یتیم یا بیٹیوں کا میراث مت کھاؤ، یہ اس کو بھی کھاتے تھے، میراث میں اس کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ یا اللہ انہوں نے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ سود مت کھاؤ، سود کھانا ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ یا اللہ انہوں نے آپ کے اس حکم کو پس پش ڈالا اور انہوں نے سود کھانا شروع کیا۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی شکوہ کرے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ جنہوں نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ظاہری بھی اور باطنی عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ان کو یہ قرآن کریم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اس کی تلاوت کرے، تلاوت کی سماعت کرے، انہوں نے تلاوت کو چھوڑ دیا، سماعت کو بھی چھوڑ دیا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہمارے خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے اس سے میں مخاطب ہوں۔ راتوں کو چاہیے تو یہ کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ چکے ہیں، پکار رہے ہیں کہ ہے مجھ سے کوئی دعا کرنے والا، ہے مجھ سے مغفرت کوئی طلب کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی مصیبتوں سے پناہ مانگنے والا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ساری کی ساری راتیں جو ہے نا
ہم ان سے منع کرتے ہیں تو منع کرنے کا مطلب ہے کہ بے حیائی کے کام میں اس کو استعمال نہ کرو، غلط اس کو استعمال نہ کرو، بےہودہ کاموں میں اس کو استعمال نہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو خود بھی استعمال کرتے ہو، یہ وہی اعتراض ہے کہ جو لوگوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر کیا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام جب آئے اللہ کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے کیا کہا کہ ماں نے حاضر رسول دیا کو ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے کہ جو کھانے بھی کھاتے جس طرح ہم کھاتے ہیں اور یہ بازار میں بھی جاتے جس طرح ہم جاتے ہیں۔ رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول نے جواب دیا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، مجھے بھی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی بازار جانے کی ضرورت ہوتی ہے، میں بھی بازار جاتا ہوں، اپنی ضروریات خریدتا ہوں۔ سوائے یہ کہ فرق یہ کہ آپ میں اور تمہارے اور میرے میں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے اوپر وحی اترتی ہے اور وہ وحی میں پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ باقی میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، علماء بھی، طلباء بھی، نیک لوگ بھی اللہ کے انسان ہیں، یہ لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن استعمال میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی اس سے منع کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہ کرو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بےہودہ کاموں میں استعمال نہ کرو، بے حیائی کے کاموں میں استعمال نہ کرو، رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں اس کو بےہودہ کاموں کے لیے، فضول ہوئی کے لیے اس کو استعمال نہ کرو۔ اس لیے آج سب عزم کریں کہ ہم رمضان المبارک کی خاص طور پر یہ مقدس جو راتیں اور اخیر عشرہ ہے، اس میں ان چیزوں کو بےہودہ کاموں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بے حیائی کاموں کے لیے۔ علماء کرام کی بیانات کو آپ سنیں، ان کو آگے شیئر کریں، آگے سینڈ کریں۔ نادیہ کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و توصیف میں جو بیان کی صحابہ کرام کی، وہ آپ آگے شیئر کریں۔ بےہودہ چیزوں سے، گانوں سے، ٹک ٹاک سے اس سے کیا ملے گا؟ ہماری راتیں خراب ہو جائیں گی، ناشکری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جب ناشکری ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان عذابی لشدید ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب پھر شدید